السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنا تجوید کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آج اپنی بک کا فرسٹ چیپٹر پڑھیں گے، جس کا نام ہے قرآن کے حقوق۔ جی ہاں، جس طرح انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں، جس میں سب سے پہلا حق ہے ایمان لانا۔ تو الحمدللہ ہم سبھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اترا تھا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کلام کو پڑھ کر سنایا تھا، یعنی قرآن کو پڑھ کر سنایا تھا۔ تو فرشتوں نے بھی اس امت پر رشک کیا تھا کہ جس امت کے لیے یہ کلام اترے گا۔ تو الحمدللہ وہ خوش نصیب امت ہم ہیں کہ ہمیں قرآن مجید ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو اتارا گیا۔ جس طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تھا، اسی طرح یہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے بھی پہلے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، بہت ساری کتابیں اتری ہیں، جس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، یعنی وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں۔ لوگوں کو جو اپنی پسند کی چیزیں لگیں اس میں وہ رکھ لی، اور جو انہیں ناپسندیدہ چیزیں لگیں تو اس میں سے وہ آیتیں ہٹا دی گئیں۔ لیکن ایک واحد قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو آج تک بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب یعنی یہ نصیحت ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے کہ اس میں ابھی تک نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی آگے کوئی کمی یا کوئی اس میں تبدیلی ہوگی۔ قرآن کا دوسرا حق جو ہم پر ہے وہ ہے ترتیل سے پڑھنا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی عمدہ تلاوت کرنے والا بزرگ اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے یا اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ انسان یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے کچھ بھی سیکھ جاتے ہیں، قرآن کو بھی آسانی سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حرف پر 10 نیکیاں رکھی ہیں کہ جب قرآن کا ہم ایک حرف پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کے دوسری طرف ایک وہ انسان ہے جو پڑھنے میں اٹکتا ہے، اسے مشکل پیش آتی ہے، الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتا، کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت پسند ہے کہ ایسا انسان بہت پسند آتا ہے جو اتنی مشکلوں کے بعد بھی قرآن سے جڑا رہتا ہے، اسے مسلسل سیکھتا رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گنا اجر رکھا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق جو ہم پر ہے وہ ہے غور و فکر کرنا۔ اب الحمدللہ ایمان ہم سب رکھتے ہیں قرآن پر، اور ہم نے ترتیل سے بھی پڑھنا سیکھ لیا۔
اس کے بعد جو ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے وہ ہے کہ ہم قرآن پر اچھے طریقے سے غور و فکر کریں، یعنی قرآن کے الفاظ معنوں کو سمجھیں اور اس کے احکام اور اس کی تفسیر کو پڑھیں اور جانیں، کیونکہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تبھی ہمیں پتہ لگ پائے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، آخر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ جب ہم خالی عربی پڑھتے ہیں تو ہمیں تو عربی کا ترجمہ خود بخود نہیں آتا، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ پڑھیں اور اسے سمجھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہر راستہ ہمیں بتا دیا ہے، اچھے لوگوں کا راستہ، برے لوگوں کا راستہ۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو ہم انشاءاللہ جنت الفردوس تک پہنچیں گے، اور اگر برے لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو پھر اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری اپنی حدود اور کیا ہمارے لیے بہتر ہے، کیا ہمارے لیے نقصان دائق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب قرآن میں بتایا ہے، لیکن ہم اس پر کم ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کا جو چوتھا حق ہم پر ہے وہ ہے عمل کرنا، ایمان لانے اور اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کے بعد تمام قوانین پر عمل کرنا جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہماری ساری زندگی حکم الہی کتابیں ہونی چاہیے۔ اب یہ 4 حقوق پورے کرنے کے بعد ایمان ہم لائے ہوئے ہیں، الحمدللہ ترتیل سے ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے غور و فکر بھی کر لی، اور اب ہم اس پر عمل بھی کرنے لگے۔ تو جب ہم عمل کرنے لگے اس کے بعد جو 5واں حق ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کو سکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب ہے درمیان، یعنی درمیانی امت۔ تو ہم تو آخری امت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو ہم درمیان کی امت کیسے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کو، آگے آنے والے مسلمانوں کو ہم قرآن پڑھنا سکھائیں۔ تو یہ سب ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم اچھے سے خود قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے اور اس کو ہم جانیں گے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، تبھی ہم کسی دوسرے کو سکھانے کے قابل ہوں گے۔ اور قرآن دوسروں کو سکھانا ہمارا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جو لوگ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔